بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل ہے تو جان ہے، جان ہے تو جہان ہے. میں ہوں ڈاکٹر راجہ مہدی حسن، چیف کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے EECP یعنی انہینس ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن. یہ ایک ایسا جدید طریقہ علاج ہے ہارٹ کے مریضوں کا جس میں بغیر سرجری کے، بغیر انٹرونشن کے، نان انویسو طریقے سے علاج کیا جاتا ہے. اور اس میں جو دل کی شریانیں ہیں وہ اس پروسیس کے ذریعے وہ جو بلاکڈ آرٹریز ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں، اور ساتھ کچھ کولیٹرلز یعنی چھوٹی چھوٹی شریانیں اور بن جاتی ہیں. اور اس سے جو مریض کے جو سمٹمز ہوتے ہیں، جو انجائنا ہو گیا، چیسٹ ڈسکمفرٹ ہوتی ہے، سانس کا پھولنا، گھبراہٹ ہو جانا، درد ہو جانا، یہ سارے آہستہ آہستہ کم ہو کے پھر ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ساتھ مریض ایک مشین کے کاؤچ کے اوپر لیٹ جاتا ہے، اور کفس مختلف اس کے لوور لیگس پہ، تھائز پہ اور کمر کے ارد گرد باندھ دیا جاتا ہے، اور ایک خاص پریشر کے ذریعے اس کو جرس کے ذریعے وہ جو اگینسٹ دا فلو آف دا بلڈ، وہ جو ہے جیسے ہی ٹانگیں موو کرتی ہیں تو اس سے جو بلڈ ہے، جو پولنگ آف بلڈ زیادہ تر ہماری ٹانگوں میں ہو جاتا ہے، تو یہ موو کرتا ہے یہاں سے اور اگینسٹ دا فلو آف دا بلڈ، یعنی ہارٹ سے جب بلڈ واپس آتا ہے ڈائسٹری میں تو یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتا ہے، اور اس سے بلاکڈ آرٹریز جو ہے وہ کھلتی ہیں اور ساتھ کولیٹرز بن جاتی ہیں. اور اس دوران قدرت کی طرف سے یہ جو بلاکڈ آرٹریز ہوتی ہے اس میں کچھ ہارمونز، کچھ کیمیکلز باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں جو اس کے بلاکڈ آرٹریز میں کھلنے کا کام دیتے ہیں. تو یہ انتہائی جدید طریقہ علاج ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا جو FDA اپرووڈ ہے، اور امریکن کالج آف کارڈیالوجی، امریکن ہارٹ ایسوسیشن، یورپین کالج آف کارڈیالوجی وہ سب سے ریکگنائزڈ ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت بڑا کامیابی کے ساتھ جاری ہے. امریکہ کے اندر، UK میں، انڈیا میں، ہمارے پڑوسی ملک میں پورے آلموسٹ 100 سے زیادہ سینٹرز بنے ہیں جہاں پہ لوگ اپنی EECP کرواتے ہیں. یعنی کہ ایسے مریضوں کے لیے ایک آپشن ہے جن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی. ایسے مریض جو ریلیکٹنٹ ہے یا کسی وجہ سے بائی پاس نہیں کرانا چاہتے، جو پلاسٹی نہیں کرانا چاہتے، یا ان کی جو دل کی حالت ایسی ہے کہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے، اس کے انجیکشن فریکشن کم ہو گیا ہے، یا بار بار ان کو انجائنل اٹیکس ہو رہے ہیں، یا بڑھاپے کی اس دہلیز پہ ہے کہ جس میں اگر بلاکڈ ہوگی آرٹریز تو اس میں جو بائی پاس اور جو اینجیوپلاسٹی ہے وہ انتہائی خطرناک، اس کی کمپلیکیشن ہونے کا خطرہ رہتا ہے. یا ایسے جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، شوگر کے جو مریض ہیں اور جن کو کمپلیکیشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اور حفظ ما تقدم کے طور پہ پروفائلیکٹیکلی بھی ایسے مریض کئی ہیں جن کی فیملیز میں ڈیزیز ہے، تو وہ بھی یہ EECP کرا کے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. آج ہمارے پاس ایک ایسے ہمارے ایک مریض آئے ہیں جنہوں نے ابھی بھی جسٹ فارغ ہوئے EECP سے، کہ بائی پروفیشن پائلٹ ہے، اور گزشتہ کوئی 20-25 دن سے 1 گھنٹے کا سیشن روزانہ کروا رہے ہیں. ہمارے دوست مہربان، ہمارے پیشنٹ صلاح الدین صاحب. السلام علیکم جناب. آپ اپنا بتائیے گا تجربہ کہ آپ کو کیسا لگا، اور آپ کو کیا بیماری تھی، اور کس طریقے سے آپ کو یہ آپ کس نے ایڈوائز کی؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایسا رہا میرے ساتھ کہ میری اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے 16-17 سال پہلے. اس کے بعد تھوڑا سا میں ذرا واک وغیرہ کرتا ہوں تو مجھے تھوڑا انجائنا کا پین شروع ہوا، اور میں چاہ رہا تھا کہ یہ میں اینجیوپلاسٹی وغیرہ سے بچوں. تو تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی سبجیکٹ پہ، جس کو آپ نے بھی ایکسپلین کیا، EECP، اور اس پہ میں نے تھوڑا سا اور ڈگ کیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے شہر میں بہت کم ہے یہ شہر. آپ واحد انسان ہیں جو یہ کر رہے ہیں. بہرحال وہ کرنا ہوا، آپ سے میں نے کانٹیکٹ کیا، اور اس کے بعد یہ میری 20-25 دن سے جو ہو رہی ہے 1 گھنٹے کی، اس میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی ود ان دا فرسٹ 15 سیشنز مجھے اس کی بہتری محسوس ہوئی. اور اس کے علاوہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے جو بینیفٹس آپ نے ایکسپلین کیے کہ نان انویسو ہے، اور بیسکلی نان سرجیکل ہے، کوئی آپ کے انٹرنل آرگنس کو کسی طرح نہیں ٹچ کیا جاتا، بیسیکلی باڈی کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی. اور بیسیکلی لوور لمبس کو ملک کرتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوور لمبس میں جو بلڈ پول ہے اس کو وہ پش کرتا ہے اگینسٹ دی فلو،
جس سے وہ یعنی یہ واک کا فینومینا ہے، جس طرح ہم واک کرتے ہیں نا، واک میں یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹف واکنگ کرا رہے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ اور اس پہ پھر میں ڈیفینیٹلی اس سے پھر میں نے دیکھا کہ یہ اور کارڈیالوجسٹ جو ہیں اس پہ زیادہ ڈسکشن نہیں کرتے، کیونکہ حالانکہ یہ یورپین اپرووڈ ہے، امریکن FDA اپرووڈ ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بہت عرصے سے استعمال ہو رہا ہے، اور چائنا میں تو یہ 70 سے استعمال ہو رہا ہے۔ آپ تو رہتے ہیں یو ایس میں جی اور آسٹریلیا میں، جی تو وہاں پہ بھی یہ اسی طرح استعمال ہوتی ہے؟ اب انہوں نے کچھ اس کی ٹرینڈ شروع کی ہے، شروع ہو رہا ہے جی اب ٹرینڈ شروع کی ہے، لیکن یہ آپ کی بڑی فارورڈ تھنکنگ تھی کہ آپ نے اس کو ادھر یہ کیا، اور میں تو آپ کو بہت ہائیلی انکریج کروں گا کہ آپ اور اپنے یہ تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں۔ تو بہرحال اس سارے پروسیس میں مین اسٹریم کارڈیالوجی نے اس کو پرپز بھی تھوڑا سا اوائڈ کیا ہوا ہے، بیکاز وہ بڑی لارج بزنسز ہیں اور ادھر یہ اس پہ ذرا ڈسکشن نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال اس پہ جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا، جو لوگ نہیں کروانا چاہ رہے ہیں کوئی اپنی سرجری ٹائپ پروسیجر، اور جن کے اپنے اور کمپلیکیشنز ہیں یا عمر کے کمپلیکیشنز ہیں، اور بلکہ یہ جوان لوگوں کے لیے بھی آج کل تو یہ وائڈ اسپریڈ ہے ہارٹ ڈیزیز، ان دا سینس کہ وہ کھانے پینے کے تو احتیاط ہے نہیں، تو بس تھوڑا سا وہ اور زیادہ ایکسرسائز نہیں ہے، باڈی اس میں ضرور سفر۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اسرالدین صاحب۔ اصل میں یہ جب سے کمرشلزم شروع ہوا ہے ہماری معاشرے میں اندر، تو لوگ علاج کے ساتھ ساتھ وہ کمرشل چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ پیسے کی انوالومنٹ جب ہو جائے تو وہ شارٹ کٹس ہے، آپ کو پتا ہے کہ جی تھوڑا سا پروسیجر کیا، لاکھوں روپے لے لیا، تو اس میں لیکن 40 دن متواتر آپ نے روز گھنٹے کے کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، کمٹمنٹ کے ساتھ، اور بڑی یعنی بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہارٹ کے جو پیشنٹ ہیں، جو مایوس اور پریشان مریضوں کے لیے امید کی کرن ہے، بلکہ تو ایک بالکل جو ایسے مایوس ریولوشنری سمجھ ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے کہ اور اس کو ہم زیادہ سے زیادہ ایکسپینڈ کریں، اور جتنے بھی ہمارے پیشنٹ ہیں جو ریلیکٹنٹ ہے یا کسی وجہ سے نہیں کرانا چاہتے، یا فرسٹ پرائرٹی پہ بھی ایون آپ آگے ایک دفعہ اس کو آزمائیں، دیکھیں کتنی بینیفیشیل ہوگی یہ چیز۔ اس کو آپ سرچ کریں، پوری گوگل کریں، آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھیں، پوری دنیا میں کہاں نہیں ہو رہی ہے، اور کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ مند ہو رہے ہیں۔ بلکہ آپ تو اس کو پرائرٹی کے اوپر اینجیوپلاسٹی اور بائی پاس سے بھی سپیریئر سمجھا جا رہا ہے۔ دیکھیں جی، بائی پاس اور اینجیوپلاسٹی کے اندر جو سٹنٹ لگائے جاتے ہیں، اس کا جو بینیفٹ صرف آپ کا فلو بہتر ہوتا ہے، جو آپ کا سکار بن جاتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک واحد پروسیجر ہے جو کنٹینیوس بلڈ سپلائی آپ کا انہینس کرتا ہے، بڑھاتا ہے، اور اس سے آپ کا جو سکار بنا ہوا جو ٹیشو ہوتا ہے وہ بھی آپ کا فلرش ہو جاتا ہے، نرش ملتی ہے، اس کو بلڈ سپلائی ملتی ہے، اور وہ بھی کافی حد تک اس میں بھی جان پڑ جاتی ہے۔ بلکہ آپ اگر وائبلٹی اسکین بھی کروائیں تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ وائبل ہو رہا ہے، کافی بہتر ہو رہا ہے۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ کم از کم آپ اس کو اسٹڈی کریں، پہلے اپنے آپ کو مطمئن کریں، سیٹسفائڈ کریں، پھر آپ آئیں اور دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کیسے لوگوں کی خدمت کریں یہاں پہ کریں۔ اپنا صلاح الدین صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی اچھی، میں آپ کو بڑا گریٹفل ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی مجھے انکریج کیا، بڑی آپ تو کوئی بھی بہترین اخلاق کے ساتھ آپ کسی بھی حوالے سے ہو، انشاءاللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے، اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم ڈور ٹو ڈور اور میں آپ کا کیمرہ پہ شکریہ کرنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنی ناصر ہو اور آپ سب کو صحت مند اور تندرست رکھے۔ اللہ خیر انشاءاللہ۔